اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ آپ نے صرف یہ فرمایا کہ غرور و تکبر نہ کرو زمین پر، گھمنڈ نہ کرنا، اور اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط لکھا، اور جب وہ خط وہاں گیا اس خاتون کے پاس، اس خاتون کا نام تاریخ میں ملکہ سبا بلقیس فرمایا گیا، سبا بلقیس۔ تو یہ بلقیس کے پاس جب خط آیا تو آپ نے اس بلقیس جو سلطانہ تھی، ملکہ تھی، اپنی تمام وزراء کو، اپنے خاص لوگوں کو بلا کر کے مشورہ کرتی ہے، کہتی ہیں کہ سلیمان کے پاس سے میرے پاس خط آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ، تمہارا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ ان کے ماننے والوں نے کہا بلقیس کے کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم بہت قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ تو سبا بلقیس نے کہا نہیں، لڑائیوں سے سوائے نقصان کے کچھ ہوتا نہیں ہے، پورے کے پورے شہر فساد زدہ ہو جاتے ہیں، سب کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، جنگ میں نہیں چاہتی۔ اگر سلیمان کو دولت ہی کی فکر ہے تو ایک کام کرتے ہیں، ہم دولت جمع کر کے کچھ ہدیہ ان کو بھیج دیں گے، وہ ہدیہ لے کر خاموش ہو جائیں گے، میں دیکھتی ہوں۔ تو اس نے بہت سارے قیمتی ہدیے، تحفے جو ہے بھیجے۔ اب اس کی فوج یہاں پر تحفے لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، یہ بھی قرآن میں ہے پورا، فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ جیسی آئے، آپ نے فرمایا تم ایسے مال سے میری یعنی مدد کرنے کے لیے آئے ہو، مجھے تحفہ دینے آئے ہو؟ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، خیر مما آتاکم، جاؤ تم خود اپنے ہدیے سے خوش رہو، لے جاؤ، اور میری بات کا تم نے غلط مفہوم نکالا ہے، غلط میسج لیا ہے، مال کے لیے نہیں۔ اب اگر تم ایمان نہیں لائے اور اس طرح سے غیر اللہ کی پرستش میں رہے تو میں اس سے بڑا لشکر لے کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو واپس لوٹا دیا جو لوگ لے کر کے آئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی دعوت دینے والا صرف نذرانہ لے کر خاموش نہیں بیٹھتا، حق کی آواز کو بلند رکھنا چاہیے۔ تمہیں دنیا اسی طرح پیسے پکڑا کر کے آواز بند کرنے کی کوشش کرتی رہے گی، آپ اتنا لے لو اور خاموش ہو جاؤ، اس بارے میں مت بولو، یہ چھوڑ دو نا، آپ کا بھی چلتا رہے، ہمارا بھی چلتا رہے۔ یہ سمجھوتا کرنے والا کوئی حق کا مبلغ اور حق کا عالم نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی بھی خبر تھی، ہدہد نے کہا تھا اس کے پاس ایک ایسا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع ہے، جڑا ہوا ہے، 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور کافی وزنی ہے، سب سے قیمتی تخت ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے اس نے 7 دروازے بنائے ہیں، ہر دروازے پر پہرے دار ہیں اور اس کو مکفل کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ جو اس کی طرف سے قاصد آئے تھے بلقیس کی طرف سے، وہ واپس لوٹ گئے۔ بلقیس کو جب اس بات کی خبر دی گئی تو بلقیس نے کہا کیوں نہ میں خود چل کر کے سلیمان سے ملاقات کروں اور بات چیت کروں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ نکل گئیں۔ یہ کہاں تھی بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ تاریخ میں دونوں کا جو مقام دکھایا جا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام آج کا جو فلسطین ہے، فلسطین میں تھے جہاں بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر ہے، ہیکل سلیمانی اس کو کہتے ہیں، جس کو ڈھا دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں ہے، اور بلقیس جو ہے وہ ملک یمن میں، دونوں کے درمیان کافی 100 کلومیٹر، کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے یمن اور فلسطین کے درمیان۔ تو وہ اپنے علاقے سے نکل پڑی اپنا لشکر لے کر کے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے موجودہ جماعت میں، آپ کی امتیوں میں سوال کیا کہ کوئی بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر کے لائے گا؟ اس کا جو تخت 7 دروازوں کے اندر مکفل ہے۔ تو قرآن میں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک سرکش جن کھڑا ہوا، سارے جنات آپ کے تابع تھے اس وقت، ایک سرکش جن کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، میں بہت طاقتور ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی پہلے کوئی لا سکے گا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک،
پھر آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے انسانوں میں سے، آپ کی امت میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے جن کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے تفسیر میں. وہ ولی تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا. کتنی دیر میں؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. آپ کی آنکھ کے پلک جھپکنے سے. کتنا وقت لگتا ہے، سیکنڈ بھی نہیں ہوتے اس میں. اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ. اب یہ بات چل رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت وہاں حاضر ہو چکا تھا. قرآن کو تو تم نہیں جھٹلا سکتے. ہو سکتا ہے دوسری کتاب سے اگر میں بولوں تو یہ کہیں گے کہ ان کے قصے کہانیاں ہوں گی. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ فلما رآہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت ان کے پاس موجود تھا. قال ھذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ سب صرف میرے رب کے فضل سے ہے. یعنی کسی کو غرور نہ آئے، کسی کو تکبر نہ آئے کہ یہ سب میں نے اپنی طاقت سے کیا ہے، بلکہ یہ آج اللہ نے جو طاقت و قوت دی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں، کوئی کام کرنے کے بعد یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ سب میری اپنی محنت ہے، میری طاقت ہے، بلکہ یہ تصور کریں یہ رب کے فضل سے ہے، اللہ کا یہ فضل ہے. تو تخت حاضر ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولیاء کو اللہ نے کیا قوت عطا کی. نبی نے نہیں حاضر کیا. کون حاضر کیا ہے؟ ولی نے. اب سوچیں ذرا، وہ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور ان کے امتی اس زمانے کے ولی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت سب سے افضل امت ہے. اب اس امت کے اولیاء میں اعظم ولی سرکار غوث العظم عبد القادر جیلانی ہے. تو آپ اندازہ کریں بنی اسرائیل کے ایک ولی پلک جھپکنے میں اتنے وقت میں تخت بلقیس کو لا سکتے ہیں، تو سیدی عبد القادر جیلانی اگر یہ فرما دیں میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے، اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں یہیں سے سطر پوشی کروں گا، اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کون سی بعید بات ہے؟ یقیناً اللہ نے اس زمانے کے اولیاء کو بھی وہ تصرف و طاقت عطا کیا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وہ اس ولی کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب؟ زبور کا علم تھا. تو میں یہ کہتا ہوں اس زمانے کے ولی جس کے پاس قرآن کا علم ہے، کیا اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی؟ یقیناً قوت ہے، طاقت ہے. اولیاء کی کرامت کا انکار کرنے والا بد دین ہے، گمراہ ہے، بد مذہب ہے، اور اگر قرآن کی آیت جاننے کے بعد انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. اولیاء کی کرامت قرآن سے ثابت ہے. عزیزان گرامی، سبا بلقیس آ گئی اپنے لشکر کے ساتھ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے تخت کو تھوڑا ڈیمیج کر دو ادھر ادھر سے. نکروا لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون. دیکھتے ہیں وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچان. 7 دروازوں کے اندر مکفل ہے، پہرے دار کھڑے ہیں، اور تخت کو لانا معمولی بات نہیں. پتہ نہیں اس زمانے میں کیا کیا لگیں گے. کرین تو اب ہے، اس وقت اٹھانے والے کس طرح لاتے. وہ جب آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تخت دکھایا. کہا کیا تمہارا بھی تخت ایسا ہی ہے؟ اس سے کہا گیا فلما جاءت قیل اہٰذا عرشک، کیا تمہارا عرش یہ تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں بلکہ یہی ہے. میرا تخت ایسا ہی نہیں بلکہ یہی ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں. لیکن سبا بلقیس نے کہا کہ مجھے اس سے قبل اس بات کا علم نہیں تھا، میں حد سے گزرنے والوں میں تھی. اخیر میں سبا بلقیس نے کہا انی اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین جو پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے اس اللہ پر ایمان لاتی ہوں، اسلام لاتی. تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور روایات میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح بھی فرمایا. تو یہ واقعہ اس میں موجود ہے، جس کی وجہ سے سورہ نمل جو ہے ایک چونٹی سے گزرتے ہوئے یہاں تک آیا. تفصیلات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اگر میں بیان کروں تو وہ انبیاء کی زندگی کے متعلق ایک الگ ٹاپک ہے. محض میں سورہ نمل کی بعض مخصوص چیزیں عرض کرنی تھیں، اس پر میں نے عرض کیا. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے متبعین اولیاء کاملین کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہماری زندگی کو مولا بد دین، گمراہ، بد عقیدہ، گستاخان رسول، گستاخان اولیاء و صحابہ کی صحبتوں سے دور اور نفور رکھے. ہم سب کی
اور ہمارے نسلوں کی مولا تعالی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وآخر